الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري رمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شعبان لتعظيم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مسلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شعبان کی آج 11 تاریخ ہے. یہ مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ایک اہم مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کی اہمیت اور عظمت ہے. اور اس بنیاد پر کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس بنیاد پر بھی اس مہینے کو اہمیت ہے. متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں متعدد روایات مروی ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اس لیے اس رات، اس مہینے کی اور اس مہینے میں جو ایک رات آتی ہے جسے 15ویں شعبان کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ہے. اور جب اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ہے تو ہمارے معاشرے میں جب کسی چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں. بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. شعبان المعظم میں اور شعبان المعظم کی 15ویں رات میں یعنی شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کن عملوں کو ہم کر سکتے ہیں اور کن عملوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ آج کے دن ہم لوگوں کو جان لینا ضروری ہے، تاکہ اسی ہفتے میں جو منگل کا دن آ رہا ہے، منگل کا دن گزرے گا اور رات آئے گی وہ شب برات کی رات. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح باتیں صحیح طریقے پر عمل کی نیت سے کہنے سننے کی توفیق نصیب کرے. لوگ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ہواؤں کے چلنے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ بادلوں کے جمع ہونے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا مہینہ. جس طرح بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہوتے ہیں. جب یہ دو کام ہو جاتے ہیں، ہوائیں چل جاتی ہیں اور بادل جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بارش برستی ہے اور لوگوں کو سکون ملتا ہے. لوگوں کو جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کو آرام ملتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اور ایسے ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے. تو ایسے ہی رحمت اور برکت اور سعادت کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ رحمت کی ہواؤں کے رجب کا مہینہ رحمت کی ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رحمت کی بادلوں کے جمع ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کے برسنے کا مہینہ. یا اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجب کا مہینہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کھیتی کے کاٹنے کا مہینہ. یعنی جس طرح ایک کسان آدمی جب کھیتی کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد
وہ پانی ڈالتا ہے اور اس کے بعد محنت کرتا ہے تو جا کر کے کھیتی اور غلے کو کاٹتا ہے۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نیکیوں کی بیج ڈالنا انسان شروع کر دے اور شعبان کے مہینے میں پانی ڈالے، یعنی خوب توبہ و استغفار کرے، عبادتوں کو بڑھائے، تاکہ رمضان کے مہینے میں کاٹنے میں، نیکیوں کو کاٹنے میں، یعنی نیکیوں کے بڑھانے میں اور اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے۔ تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ شعبان رجب کا مہینہ رحمتوں کے اور برکتوں کی ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ بادلوں کے جمع ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ابھی سے ہی اب جب جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اس میں بڑھوتری کرنے کی کوشش کریں، اس میں استقامت لانے کی کوشش کریں، اور ہر اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہمیں مطلوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، یہ مطلوب۔ دیکھیں، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ہر مسلمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اور دوسری طرف یہ نظر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور ناراض ہو کر کے کہیں ہم جہنم کے مستحق نہ بن جائیں۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں۔ اللہ کے رضا والے اعمال ہم کرنے شروع کر دیں اور زیادہ کریں۔ سال کے 12 مہینے اعمال کرنے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے سے عادت لگانے کی کوشش کریں، اور رمضان کے مہینے آتے آتے ہم ایسے عادی بن جائے کہ کوئی عبادت ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کسی عبادت میں ہم سے کوتاہی نہ ہو پائے، کسی عبادت میں ہم سے کمی نہ پائے۔ تو شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بس آنے ہی آنے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک رات آئے گی، شب برات کی رات، منگل جو آنے والا دن ہے اس کی رات شب برات۔ میں نے عرض کیا کہ شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں، میں بارہا عرض بھی کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شب برات کے تعلق سے افراط و تفریط ہے۔ افراط و تفریط یعنی بعض حضرات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو شب برات کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، عام راتوں کی طرح شب برات کی۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ شب برات کی بے انتہا فضیلت ہے، وہ شب قدر سے بھی زیادہ اس کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں افراط و تفریط۔ جو چیز جتنے درجے میں ثابت ہو اس کو اتنے ہی درجے میں ماننا اور اتنے ہی عمل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ کو وہی اعمال ہمارے پسند ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو شعبان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو لوگوں کے اندر اس کے ماننے اور نہ ماننے کے تعلق سے افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ میں عرض کروں کہ تقریباً احادیث میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے 15ویں رات کی فضیلت۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی شروع میں کہ رجب کے مہینہ جب شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اے اللہ آپ نے ہمیں زندگی کے چند مہینے عنایت فرمائے اور وہ مہینے اور سال گزار کر کے ہم رجب کے مہینے تک پہنچ گئے، تو اب رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، ہمیں رمضان میں بھی زندہ رکھ، سلامت رکھ، اور شعبان میں بھی زندہ اور سلامت رکھ، تاکہ ایک اور رمضان ہم پا کر کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکیں۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان،
رمضان کے بعد کون سا روزہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے رمضان کے بعد کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ بہتر روزے ہیں شعبان کے مہینے میں روزہ۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، کتنا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ میں آگے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی صرف آپ حدیثیں سنتے چلیں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلتوں کے سلسلے میں کتنی باتیں بیان فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس رات کے سلسلے میں کتنی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، شعبان کی نصف رات آتی ہے یعنی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، آ جائے فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، تو رات میں قیام کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، من غروب الشمس الی سماء الدنیا، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے 14ویں کا اور 15ویں رات آتی ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگواتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے روزی عنایت کروں، الا من مبتلا فهو عافی، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا کہ میں اسے عافیت بخشوں، الا کذا الا کذا، یعنی اس طرح فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں، ہے کوئی اس مصیبت میں مبتلا، ہے کوئی اس پریشانی میں مبتلا، ہے کوئی اس چیز کو مانگنے والا، ہے کوئی اس چیز کو مانگنے والا، اللہ کے منادی 15ویں رات کی شعبان کی 15ویں رات کے مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک یہ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کو اور اپنی تکلیفوں کو رکھنے والا، اور فجر کے وقت تک صبح صادق تک اللہ کے فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے اندر 5 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان راتوں میں اگر کوئی مرد یا عورت اللہ کی عبادت کرے، جاگ کر کے اس رات کو گزارے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لکھ دیتے ہیں، یعنی وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ان 5 راتوں کی تعیین کی گئی، ان 5 راتوں میں سے ایک عید الفطر کی رات ہے، دوسری عید الاضحیٰ کی رات ہے، تیسری 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے، اور چوتھی شب برات ہے، اور 5ویں شب قدر ہے۔ یہ 5 راتوں میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے جتنی اللہ توفیق عنایت فرمائے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کو لکھ دیتے ہیں، یعنی وہ جنت میں ضرور داخل ہو کر کے رہے۔ تو یہ میں نے 5 حدیثیں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کر دی ہے کہ ان 5 حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، آپ گھر میں تشریف لے گئے اور آرام فرمانے کے لیے لیٹے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلی اور آپ کے نشان قدم پر چلی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں، قبرستان ہے مدینہ المنورہ میں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں ہیں،
میں گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا اکنتی تخافین ان یحلف اللہ ورسولہ علیہ، اے عائشہ کیا تم نے یہ خوف کھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سلسلے میں بے ایمانی کریں گے، تمہارے باری کے سلسلے میں کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایسا ہی خوف ہوا تھا، ایسی بات میرے دل میں آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں قبیلہ بنو بکر بکریاں اور بھیڑ پالنے میں مشہور تھا، بے انتہا بکریاں اور بھیڑ ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ تو کوئی مثال دیا کرتا تھا کسی چیز کے بے انتہا ہونے کی کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، تو کہا کرتا تھا کہ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں جتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو بکر کے بکریوں کے برابر نہیں بلکہ قبیلہ بنو بکر کے بکریوں کی بال کے برابر لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ایک حدیث یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ ابھی میں ان تمام باتوں پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ حدیثیں سنتے چلیں۔ یہ 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ ان 6 حدیثوں میں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے۔ تو اب یہ بات کہ ہمارے بہت سارے بھائی 15ویں شعبان کی فضیلت کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور جو حضرات حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں کہ مسجدوں کو سجانا اور پھر طرح طرح کے خرافات کرنا، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سمجھایا ہے، سکھلایا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور اسی کے مطابق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قبول ہے۔ یہ چند حدیثیں میں نے نقل کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی جو قابل غور ہے۔ وہ یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور 3 طرح کی آواز لگواتے ہیں خاص طور پر۔ الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ الا من مبتلا فهو عافیہ، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا، پریشان حال، بیماریوں کا ستایا ہوا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، اس کو شفا عطا کروں؟ الا کذا الا کذا۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ شب برات کی رات جو ہے، ابھی منگل کی رات جو آئے گی اور ہر سال جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس میں عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کون سی کرنی ہے؟ اللہ کے نبی نے تعین فرما دی کہ عبادت کرو، نماز پڑھو نفل اور قرآن کی تلاوت کرو، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ دعا مانگو، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی انسان سے کچھ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ مانگے اور جتنا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ دن میں روزانہ کچھ اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو، اللہ فرض نمازوں کے بعد کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں اور فوراً ہم نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگنے میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ امام تھوڑی دیر دعا مانگتا ہے، اجتماعی دعا۔ یہ اجتماعی دعا عربوں میں آج بھی نہیں مانگی جاتی،
کیونکہ انہیں عربی زبان پر قدرت حاصل ہے، وہ تمام دعائیں عربی زبانوں میں مانگ لیتے ہیں۔ لیکن علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم عجمیوں کے لیے جسے عربی زبان نہیں آتی وہ تھوڑی دیر وہ مصنون دعائیں مانگ لیا کریں امام کے ساتھ بھی، آہستہ آواز میں اور بہت بلند آواز نہ ہو، اور اس کے بعد انسان کو جتنی توفیق ملے اپنا انفرادی طور پر اپنی اپنی دعاؤں کو مانگے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا جب ختم ہو جائے، اگر آپ اجتماعی دعا میں شریک بھی نہیں ہوتے تو اس میں لعن و طعن نہیں ہے، لیکن شرکت کر لینی چاہیے۔ اگر امام دعا کو ختم کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ بھی دعا ختم کر دیں، بلکہ آپ مزید دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایک رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، تو اس آخری حصے میں بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، راز و نیاز کی بات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا ایک مشکل ہے، اور آدمی جب اٹھے گا تو اس میں کچھ ریا نہیں ہے، کچھ دکھلاوا نہیں ہے، اور کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ ایک آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھ رہا ہے تو اکیلا اٹھتا ہے، بسا اوقات گھر کے آدمی بھی نہیں اٹھتے، وہ تنہا اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہو تو ٹھنڈی کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے معاشرے کی جو تشکیل کی گئی ہے، اور مسلمانوں کا جو معاشرہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں، وہ یہی کہ مسلمانوں کے گھروں سے رات کے آخری پہر میں قرآن کی تلاوت کی آواز یا دعاؤں میں گر گرانے کی آواز آیا کرتی۔ مسلم معاشرہ، مسلم محلہ، مسلم علاقہ، اس علاقے کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی، اور ایک غیر آدمی بھی چلتے ہوئے پہچان جایا کرتا تھا رات کے آخری حصے میں کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ مسلم محلہ ہے، یہ مسلم گھرانہ ہے، کہ رات کے اندر اب تو گھر بڑے ہو گئے اور ایسی ایسی چیزیں ہو گئی کہ گھر کی آواز باہروں کو نہیں جاتی، لیکن جب کچے گھر ہوا کرتے تھے تو لوگ جو گھروں میں بات کیا کرتے تھے اس کی آوازیں باہر بھی جایا کرتی تھی، تو لوگ محسوس کیا کرتے تھے کہ اس گاؤں میں، اس محلے میں، اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کیونکہ رات کے وقت رونے کی آواز آتی ہے، کون روتا ہے اٹھ کر کے۔ لیکن اب یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے بزرگوں ختم ہو رہی۔ شب کی آہیں نہ رہی، قلب کے نالے نہ رہے، قلب کے دل کے اندر جو چنگاری ہوا کرتی تھی، دل کے اندر جو درد اور دل کے اندر جو بےقراری ہوا کرتی تھی، وہ شام صبح ہے، صبح کے وقت رات کے آخری حصے میں مسلمان کے دلوں سے اللہ کے سامنے نکلا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے سامنے رونا شروع کیے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرا یہ معاملہ ہے، لیکن جتنا ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں اس کا آدھا حصہ بھی ہم اللہ کے سامنے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے رونے لگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ لوگوں کے سامنے ہم گھنٹوں روتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم گھنٹوں شکایت کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ 15 منٹ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینا، اللہ کے سامنے رو لینا، اس کی ہمیں توفیق رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب کرے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں، شب برات میں ہم اللہ سے مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ کتنے قریب ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا کہ دیکھو بندو، تم کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں طریقہ بتلاتا ہوں، یہ مانگو استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ الا بمستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ وہ اس کی مغفرت کرو۔ مغفرت کہتے ہیں ڈھانک لینے کو، چھپا لینے کو۔ مغفرت کا طلب کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگنا کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپا لے، اے اللہ میری نافرمانیوں کو چھپا لے۔ اللہ ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والے ہیں، گناہوں کو ڈھانک لینے والے ہیں، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دے تو مجلسوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔
منہ سے بدبو آنے لگے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بدن سے بدبو آنے لگے نافرمانیوں کی وجہ سے، آنکھوں سے انگار نکلنے لگے بد نظری کی وجہ سے، ناکوں سے بدبو آنے لگے، کان سے بدبو آنے لگے، کوئی انسان ہم میں سے واللہ مجلسوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاری کا معاملہ نہ فرمائے، مغفرت کا معاملہ نہ فرمائے۔ مغفرت کا معاملہ ہی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ مغفرت کے معنی سمجھے، ڈھانک لینا، چھپا لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چور لایا گیا، چوری کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کا بیلاگ تبصرہ ہے، بیلاگ حکم ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے، مرد ہو یا عورت ہو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اسلامی حکومت اس کے ہاتھ کو کاٹے، یہ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ تو چور اور چورنی کا سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا 10 درہم سے زیادہ اگر اس نے چوری کی ہے۔ اگر معمولی کوئی چیز چوری کی ہے تو اسلامی حکومت کا جو امیر ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ اس کو سزا دے کر کے چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر 10 درہم سے زیادہ چوری کی ہے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شخص لایا گیا، چوری کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو قرآن کے حکم کے مطابق کاٹو۔ وہ شخص کہنے لگا امیر المؤمنین مجھ پہ رحم کیجیے، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے ستار ہیں، پہلی مرتبہ غلطی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑواتے نہیں ہیں۔ جو آدمی کسی گناہ پر جری ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، کئی مرتبہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑواتے ہیں۔ تو تو نے کئی مرتبہ چوری کی ہوگی، کوئی آدمی ایک مرتبہ زنا کرتا ہے بچ جاتا ہے، کوئی آدمی ایک مرتبہ چوری کرتا ہے بچ جاتا ہے، کوئی آدمی ایک مرتبہ کوئی غلط کام کرتا ہے بچ جاتا ہے۔ جب بار 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 اسی غلطی کو دہراتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن تو نے ایک مرتبہ چوری نہیں کی، تو جھوٹ بول ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، بندوں کے گناہوں کو چھپاتے رہتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں، جب وہ بالکل جلی ہو جاتا ہے تب اس کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو نے کئی مرتبہ چوری کی ہو، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی ہوتے ہوئے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں اور سزا دینے پر قادر بھی ہے، سزا دے سکتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو اس کی غلطی پر سزا دینے پر قادر ہو، دے سکتی ہو اور سزا نہ دے۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو شب برات کی رات میں سب سے پہلا کام یہ کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، مغفرت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ رات میں بیٹھے اور اپنا ایکس رے کریں۔ جب ایکس رے کرتا ہے انسان تو اندر کیا خرابی ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا ایکس رے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی گندگیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہم کتنی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں۔ تو دعا کرنے کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری بات یہ بتائی الا من مسترزق فارزقوا، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ آج شب برات کی رات میں اللہ کی منادی آواز لگاتے ہیں، رزق میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ رزق صرف پیسے نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارا ذہن بھی تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ پانی بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے، اولاد بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے، صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، ذہنی طور پر انسان کا مطمئن ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ بے انتہا چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کو طلب کرے، یعنی اے اللہ عافیت عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میرے والد آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دعا کو مختصر کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے محسوس کیا کہ تم دعا مانگ رہی تھی، لیکن اپنے والد کے آنے کی وجہ سے تم نے دعا کو مختصر کر دیا۔ میں تمہیں ایسی دعا نہ مانگوں، بتاؤ
کہ جس کے مانگنے سے تم تمام چیزوں کو حاصل کر لیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم دعا مانگو تو جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، اور آخر میں کہا کرو اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں آپ سے وہ تمام چیزیں مانگتی ہوں بھلائی کی جس کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور آپ سے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتی ہوں جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یہ مختصر دعا بتلائی کہ اس میں تمام دعائیں آ جاتی ہے، تو یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آدمی جو کچھ مانگنا ہو مانگ لے، اور آخر میں یہ کہے کہ اللہ جو خیر کی دعائیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن شروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ تو شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، وقت ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنے کی۔ نہیں کرنے کی اتنی ساری چیزیں ہیں جس کو شمار نہیں کرایا جا سکتا، لیکن کرنے کی جو چیزیں ہیں اس کو شمار کرایا جا سکتا ہے۔ شب برات کی رات میں نے ابھی عرض کیا دعا مانگے، تلاوت کرے، جتنی ہمت ہو اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے اتنی عبادت کرے، لیکن فضولیات میں، لغویات میں، بےہودہ اور بیکار باتوں میں، گھومنے پھرنے میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ جیسا کہ آج نوجوانوں کی حالت ہوئی ہے کہ گاڑی نکالے اور رات کو جاگنا ہے، گھر پر بولے اور نکل گئے، کوئی ادھر گھومنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اس علاقے میں گھومنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی فلاں ہوٹل میں کھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چوراہے پر بیٹھ کر کے غیبت کر رہا ہے، برائیاں بیان کر رہا ہے۔ تو خدا کے واسطے اگر اس طرح جاگنا ہو تو نہ جاگے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت کچھ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، دن شمار نہیں کیے جاتے، منٹ نہیں شمار کیے جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو ٹٹولتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دل میں ہے کیا، ہم چاہتے کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، شمار نہیں کیے جائیں گے کہ فلاں آدمی مغرب سے لے کر کے فجر تک جاگا تھا شب برات کی رات میں، شب قدر کی رات میں، فلاں آدمی عشاء کے لے کر کے فجر تک جاگا تھا، فلاں آدمی 12 بجے رات تک جاگا تھا۔ یہ اللہ کے یہاں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں اگر اخلاص کے ساتھ ہوا، خلوص کے ساتھ ہوا، اللہ کے خوف کے ساتھ ہوا، اللہ کی رضا کے واسطے ہوا، تو پھر یہ شمار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا دیں گے۔ لیکن صرف جاگنے کی نیت کر لینا کہ بس جاگنا ہے چاہے کچھ بھی کرے، تو پھر ایسے جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سو جائیں۔ دوسری بات، قبرستان جانا میں ہر سال اب بھی کرتا ہوں، لیکن یاد دہانی کرانا بھی ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شب برات آ گئی تو ہمیں قبرستان جانا ضروری ہے۔ ہمارے جو رشتے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہم قبرستان جائیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ مغفرت کی دعا کے لیے قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے دکان پر بیٹھ کر کے، راستہ چلتے ہوئے بھی ہم کسی کی مغفرت کے لیے اشارے ثواب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچانا۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، کسی مولوی مولانا کو بلانا، کسی حافظ قاری کو بلا کر کے دعا کروانا، اس کی کوئی حالت نہیں ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور کہہ دیا اے اللہ میں نے یہ سنت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ثواب میرے ماں کو، میری والدہ کو پہنچا دے، میری ماں کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے، فلاں رشتے دار کو پہنچا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے۔ اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ رہ گئی شب برات میں جا کر کے قبرستان میں عبادت کرنا، پھولوں کا چڑھانا۔ آج دیکھیں قبرستانوں کی کیا حالت کرتی ہے شب برات کی رات میں۔ ایک طرح سے میلے کا ایک ماحول ہوتا ہے، کوئی حلوہ کھا رہا ہے، کوئی پراٹھے کھا رہا ہے، کوئی غبارے خرید رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی تاشے بجا رہا ہے۔ ایک طرح سے ایسا ماحول بن جاتا ہے جیسا جشن ہو، جلوس ہو۔ آج تو عبادت کرنے کی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں میں نے ابھی ایک حدیث نقل کی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ تفصیل سے بات کر سکوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے شروع میں نقل کی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لیکن تنہا گئے ہیں، حضرت عائشہ سو رہی ہے، دروازہ اس قدر آہستگی سے آپ نے کھولا ہے کہ حضرت عائشہ کو بھی اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ بعد میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عائشہ کو اطلاع دی، نہ عشاء کی نماز میں حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اطلاع دی، بلکہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم گئے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی ایک آدھ مرتبہ جاتا ہے تو جائے، لیکن اس کو لازم کر لینا، اس کا التزام کرنا کہ ہر شب برات میں جانا ہے، اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اثر نہیں ہے. جائے ایثار و ثواب کرے. اسی طرح حلوہ بنانا شب برات میں گھروں کے اندر حلوہ بنانا یہ لازمی ہو گیا. آپ کسی سے کہہ دیجئے کہ حلوہ نہیں بنانا ہے تو کہے گا کہ شب برات میں شب برات کیسے؟ شب برات کا مطلب حلوہ اور حلوہ کا مطلب شب برات، بس یہی ہو گیا. اس کے علاوہ شب برات کا مطلب کوئی اور کچھ بھی نہیں سمجھا. حالانکہ شیطان نے بہکایا، شیطان نے انسانوں کو اعمال سے غافل کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا. میں پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ آدمی کی یہ خاصیت ہے کہ جب کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس بدن کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اسے نیند آتی ہے. اب مغرب بعد حلوہ بنائیں گے، آپ کے گھر میں مہمان آ کر کے کھائیں گے، آپ دوسرے کے گھر میں کھائیں گے. صرف اپنے گھر پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ دوسرے کے گھر پر بھی جائیں گے. باپ کے والد صاحب کے گھر پہ بھی جا رہے ہیں، سسرال بھی جا رہے ہیں اور دوست کے گھر پہ بھی جا رہے ہیں. 4 جگہ جا کر کے اب تھوڑا تھوڑا حلوہ کھا لیں، اب کیا عبادت کریں گے؟ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوگا، فوراً آپ سو جائیں. تو شیطان نے یہ راستہ نکالا کہ بھائی حلوے کھاؤ اور آرام کرو، عبادت سے غافل ہو جاؤ. اللہ کا منادی پکارتا رہے گا، الا بمستغفر فاغفر له، الا بمسترشد فارزقه، الا بمبتلا فوعافي، الا كذا الا كذا. اللہ کے منادی پکارتے رہے اور آپ سوتے رہے. لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے بدعات اور خرافات اور رسم و رواج کو اپنایا اور سنتوں سے دور ہوتے چلے گئے. تو دیکھیے نہ قبرستان کی کوئی حقیقت ہے، جائیں اگر کبھی موقع ملے چلے جائیں، کبھی چھوڑ بھی دیا کریں. اور حلوہ بنانا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. آپ دنوں میں کیوں نہیں کھا لیتے؟ آج کھا لیجیے، 15 شعبان کے بعد میں کھا لیجیے. کیا ضروری ہے کہ 15 شعبان کو ہی کھانا؟ شریعت میں کون سی چیز کب کھانی ہے، کیسی کھانی ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. جس انسان کو جس دن جو میسر ہو جائے اور جیسی استطاعت ہو اس دن وہ چیز کو استعمال کر لے، اس چیز کو کھا لے، اس کی اجازت ہے. یہ چند باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک بات کی طرف اور 2 منٹ میں اشارہ کر دوں کہ شب برات کی رات میں یہ چند باتیں نہیں کرنے کی ہے. ایک کام یہ ہے کہ آدمی رات میں جاگے گا اور اگلے دن روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. نہ مستحب ہے نہ سنت ہے، لیکن بہتر عمل ہے. اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. میں نے حدیث نقل کی، ای الصوم افضل. صحابہ نے پوچھا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ کون ہے؟ فرمایا شعبان لتعظیم رمضان. پورے شعبان کے مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے. تو پہلی شعبان سے لے کر کے 27 شعبان تک ہم جتنے روزے رکھ سکتے رکھیں. اس میں 15 شعبان کے بھی روزے آ جاتے ہیں. ہاں آخری دنوں میں 28 29 30 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ شعبان کا روزہ اور رمضان کا روزہ مل نہ جائے. اور 27 28 29 30 کو ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ذرا نشاط کے ساتھ ہم رمضان کے روزے کو رکھ سکیں گے. اس لیے شعبان کے پورے مہینے میں ہم جتنا روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری 3 دنوں میں 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں ابھی عرض کی جا سکتی تھی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور